میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج مکمل ہو چکی ہے، اور اب آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون شروع ہو چکی ہے۔ مومنوں کی صفات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گے: نماز کی پابندی، نماز میں خشوع اور خضوع، اور لغو بات سے پرہیز، فضول باتوں سے پرہیز، اور شرمگاہ کی حفاظت، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر وراثت کے لفظ کو استعمال فرمایا، اس لیے کہ جنت جو ہے یہ ہمارے دادا باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ پاک رب نے جنت کا مستحق بنایا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، اور بھول سے ان سے ایک کوتاہی ہوئی، اور بھول معاف ہے، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، اس کو دیکھ کر ان کو نیچے اتارا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو آباد کرنا تھا، اور اللہ علام الغیوب سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ ان میں کچھ رسول ہیں 313، کچھ انبیاء ہیں 313۔ جو رسول ہیں نبراس شرع عقائد اور مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی کتاب ہے حدیث کی، کہ کل رسول 313 ہیں، ان میں اونچے 104 ہیں، 104 میں اونچے 4 ہیں، 4 میں اونچے ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت الفردوس کے لیے وراثت کے لفظ کو استعمال کیا، اس لیے کہ اس دنیا میں انسانیت کا جو مقصد ہے وہ دعوت و عبادت ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت نے دعوت و عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار، یہ ہماری ضرورت ہے، اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے اور دعوت ہے۔ تو عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کاروبار بھی عبادت ہے اگر سنت کے طریقے کے مطابق ہو، حتیٰ کہ سونا، لٹرین جانا اور آنا، یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہو آپ کو ثواب ملے۔ تو عبادت ہمارا مقصد ہے، دعوت بھی ہمارا مقصد ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو ایک ہے قرآن و حدیث کا درس، یہ صرف عالم کا کام ہے، بس کوئی اور درس دے گا تو گناہگار ہوگا سادہ قرآن سے اگر درس دے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں: من قال فی القرآن شیئا، جس نے قرآن میں کوئی بات کر لی، وَأَصَابَ، اور صحیح بات کر لی، بغیر علم، لیکن اس کے پاس مطلوبہ علم نہیں ہے، فقط اخطأ، اس نے غلطی کی۔ اور پاک نبی کا پاک ارشاد ابو داؤد شریف میں موجود ہے: من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، جس نے اپنے دماغ سے قرآن کی تفسیر کی اس نے کفر کیا۔ تو ایک ہے قرآن حدیث کا درس، وہ عالم دے گا، علاقے میں عالم نہیں تو میٹرک کا لڑکا، پروفیسر اور ڈاکٹر، وہ بھی درس دے سکتا ہے، قرآن کا درس دے سکتا ہے، لیکن کسی نیک عالم دین کی تفسیر سے درس دے دے اور کسی پر تنقید نہ کرے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کی تعلیم کرے، اور پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، لیکن قرآن و حدیث میں اپنی رائے زنی نہ کرے۔
تو عام آدمی بھی درس دے سکتا ہے اچھی تفصیل سے، جب عالم اور مفتی قاری کا انتظام نہ ہو۔ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دعوت دیں گے، اس کے لیے عالم شرط نہیں ہے، اس پر اجماع ہے کل امت کا، چاروں اماموں کا، کل عالم اسلام کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے درس کے علاوہ عام جو نصیحت ہے وہ ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے عالم ہو یا غیر عالم۔ چنانچہ ہم اپنی بیوی کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، قاری بچوں کو نصیحت نہیں کرتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نصیحت نہیں کرتا ہے۔ اگر عام ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتا ہے، والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے۔ مسائل اجتہاد، قرآن و حدیث کا ترجمہ، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ عام دعوت ہم دیں گے، ہماری ڈیوٹی ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پاک رب فرماتے ہیں مرد بھی دعوت کا کام کریں گے، عورتیں بھی دعوت کا کام کریں گے۔ چنانچہ مومنین کی صفات کا تذکرہ ہوا اور دعوت کو مد نظر رکھ کر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا نام کیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام عبد الغفار تھا، جس طرح جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر نبی کا نام مفرد ہے، مرکب کسی نبی کا نام نہیں ہے، لہذا یہ بات غلط ہے۔ بس حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام مبارک تھا وہ نوح تھا، اور ہم بھی اپنے بچوں کا نام نوح رکھ سکتے ہیں، محمد بھی نام رکھنا جائز ہے، صرف محمد۔ چنانچہ امام بخاری کا نام صرف محمد ہے، امام ترمذی کا نام صرف محمد ہے، امام ابو حنیفہ کے اونچے شاگرد امام محمد کا نام محمد ہے۔ بلکہ تاجکستان روس کی طرف وہاں ایک قبرستان ہے بہت بڑا، جس میں 500 بڑے بڑے علماء مجتہد انٹرپریٹر دفن ہیں، سب کا نام محمد بن محمد ہے، والد کا نام بھی محمد ہے اور اپنا نام بھی محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام ہے قبرستان کا تربت المحمدیین، محمدوں کی قبرستان، جس میں سارے محمد دفن ہیں۔ صاحب ہدایہ جو عظیم قانون کی کتاب ہے، حتیٰ کہ مسلمان نہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ جو مسلمان نہیں ہے ان کی عدالتوں میں، مقننہ میں، عدلیہ میں ہدایہ کتاب رکھی ہوتی ہے اور اس سے وہ قانون بناتے ہیں، اور 1200 سال اس قانون پر سلطنتیں چلی ہے۔ اٹلی، سسلی، اٹلانٹک ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، روس کی آزاد ریاستیں، 67 پاکستان۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کا نام مفرد، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بہت روتے تھے، دعوت دیتے، ان کے لیے روتے، دعا فرماتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے سوائے 83-84 آدمیوں کے۔ تو پاک رب نے ان کو کہا، فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں۔ کشتی بن گئی، ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں ڈال دیں تاکہ اس سے بات کا سسٹم چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 9 بچے تھے، 3 سے نسل چلی، سام، حام، یافث۔ میرے محترموں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں،